الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم اور مکرم ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں ہم نے از روئے قرآن و سنہ اور فقہ اسلامی سے طہارت صغریٰ اور کبریٰ کے حوالے سے اور نجاستوں کی اقسام اور ان سے پاکی کے طریقہ کے حوالے سے گفتگو سنی۔ آج کی اس نشست میں ہم نماز سے متعلق سنیں گے اور نماز کس انداز میں ادا کی جائے، شریعت مطہرہ نے ایک نمازی سے کن باتوں کا، کن امور کا مطالبہ کیا اور وہ کون سا انداز بندگی ہے کہ جس کو اپنا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، جس کو اپنا کر ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو فقہ اسلامی سے ہم ان تمام اصولوں، نماز سے متعلق اصول اور مسائل کا درس حاصل کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسا کہ گزشتہ نشست میں بھی یہ کہہ چکے تھے کہ اگر انسان گندگی اور پالیدگی سے، نجاستوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کہیں پانی نہیں پاتا تو ایسی صورت میں نجاست زائل کرنے کے لیے، نجاست سے نجات حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپنائے؟ تو سب سے پہلے ہم تیمم کے بارے میں اور اس کے بعد نماز کے فضائل و مسائل کے بارے میں سنیں گے۔ چنانچہ تیمم سے متعلق فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں وہ اپنے چاروں اطراف میں ایک ایک میل تک پانی نہیں پاتا، یا پانی کسی بھی طور پر اس کے حصول سے، اس کی پانی کا حصول اس کی طاقت سے باہر ہے، تو ایسی صورت میں وہ نجاست سے ازالہ کے لیے، نجات اور چھٹکارا کے لیے تیمم کی جانب آئے۔ تیمم کی مشروعیت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ اگر پانی تم نہ پاؤ تو پس
پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی سے کا قصد کرو. تو اب تیمم جو ہے وہ پاکی حاصل کرنے کا، طہارت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور پانی اگر نہ ملے تو اس کی جگہ پر شریعت مطہرہ نے ہمیں پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کو پانی کا قائم مقام بنایا. تو اب تیمم کے حوالے سے فقہائے کرام اس کے مسائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تیمم کے 3 فرائض ہیں. سب سے پہلا فرض نیت ہے، دوسرا فرض سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور تیسرا فرض اپنے ہاتھوں کا کونیوں سمیت جو ہے وہ مسح کرنا. یہ 3 فرائض تیمم کے فقہائے کرام نے بیان فرمائے ہیں کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کا حصول نہ ہونے کی صورت میں تیمم پاکی حاصل کرنے کا پانی کے بعد جو ہے یہ نعم البدل بنے گا. چنانچہ ایک مین مسئلہ جو تیمم کے حوالے سے ہے وہ ہم دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ اگر انسان ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر پانی کا حصول اس کے لیے مشکل ہے، اپنے چاروں اطراف میں 1-1 میل تک پانی نہیں پاتا، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے یہ پاکی حاصل کر سکتا ہے. تیمم کے ذریعے وضو کر سکتا ہے، اور اگر غسل فرض ہے تو تیمم کے ذریعے غسل کی پاکی بھی حاصل کر سکتا ہے. وضو اور غسل کے حوالے سے تیمم کا ایک ہی طریقہ کار ہوگا، وہ ان 3 فرائض پر عمل کرنا. یا اسی طرح اگر پانی تو کہیں موجود ہے لیکن وہ بکتا ہے، پیسوں کے ذریعے ہی پانی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ پانی خرید کر پاکی حاصل کر لے، ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا ایسے شخص کے لیے جائز ہوگا. اور اسی طرح تیمم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ تیمم مٹی یا مٹی کی جنس سے جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یعنی مٹی، زمین یا زمین کی جنس سے جو چیزیں، مٹی سے مراد زمین اور زمین کی جنس سے جو چیزیں ہیں ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے. مثلا پتھر ہے یا قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں ان سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. سرما یہ زمین کی جنس سے ہے، چونا یہ بھی زمین کی جنس سے ہے. تو ہر وہ شے کہ جو زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہے تو اس شے سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اس صورت میں کہ اگر پانی موجود نہ ہو. تو اب تیمم کے فرائض بیان کرتے ہوئے فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت سب سے پہلا فرض تیمم کے لیے ہے. اب جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں نیت شرط نہیں ہے اور نہ ہی وضو کے فرائض میں نیت ہے، لیکن تیمم چونکہ اصل طہارت کی اشیاء سے ہٹ کر ہے تو اس کے لیے نیت کو جو ہے یہاں پر تیمم کے فرائض میں شامل کیا گیا. تو اب یہ ہوگا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، لیکن اس میں یہ مسئلہ بہت غور طلب ہے کہ آپ جس چیز کے لیے پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر فقط اسی چیز کی نیت کی تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام اس تیمم کی پاکی سے نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل کہ اب بغیر وضو کے یا بغیر غسل کے قرآن مجید
کو چھونا منع ہے، یا اسی طرح سے بغیر وضو یا غسل کے نماز ادا کرنا یہ منع ہے، یا اسی طرح بغیر وضو اور غسل کے دیگر بہت ساری عبادات جو ہے وہ حرام ہیں، منع ہیں، جن کا بغیر وضو اور غسل کے کرنا جو ہے ناپاکی کی حالت میں یہ حرام ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے کہ میں قرآن چھونے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یا نماز کی ادائیگی کے لیے تیمم کرتا ہوں، تو اب ایسی صورت میں جو اس نے تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کی، اگر نیت قرآن پڑھنے کی تھی تو اب صرف قرآن پڑھ ہی سکتا ہے۔ اس سے نماز تیمم سے حاصل ہونے والی پاکی سے اگر پاکی حاصل کرتے وقت یہ نیت تھی کہ میں قرآن پڑھوں گا تو اب اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو بہرحال اب تیمم کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض نیت، تو اب پاکی کے حصول کے لیے اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کو اس کو نعم البدل بنایا گیا، تو اب جب وضو کریں گے تو مطلقاً اگر یہ نیت کر لی کہ میں ہر عبادت کے لیے جو ہے وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کرتا ہوں، تو اب اگر مطلقاً ہر عبادت کی اس نے نیت کر لی تو اب ایسی صورت میں تیمم سے پاکی حاصل کر کے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن کو چھو بھی سکتا ہے۔ تو اب اسی طرح دوسرا فرض جو فقہائے کرام نے بیان فرمایا وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زمین یا زمین کی جنس سے جو شے ہے کہ جس سے یہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین یا زمین کی اس جنس کی ان اشیاء پر رکھے گا، اور اس کے بعد مس کرنے کے بعد یہ جو دوسرا فرض تیمم کا ہے، یعنی اپنے چہرے پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنا، تو چہرے کی تعریف جو پہلے وضو کے مسائل میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عادتاً سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ مکمل فیض ہے، چہرہ ہے۔ تو اب زمین یا زمین کی جنس کی جو بھی شے جس کے ذریعے ہم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مس کرنے کے بعد اپنے مکمل فیس پر چہرے پر پھیرنا، تو یہ دوسرا فرض تیمم کا ہے۔ اور تیسرا فرض اپنے ہاتھوں کا کونیوں سمیت جو ہے وہ مسح کرنا۔ تو اب زمین یا زمین کی جنس سے جو بھی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں پر ہاتھ مس کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کی ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت اس پورے حصے پر مسح کرنا، یعنی ہاتھ پھیرنا۔ اب یہ تین فرائض اگر ادا کیے گئے تو اس صورت میں تیمم جو ہے وہ ہو جائے گا، پاکی حاصل ہو جائے گی، تیمم سے کامل طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ غور طلب ہے کہ اگر ہمارے پاس پانی موجود نہیں لیکن آب زمزم موجود ہے، اتنا موجود ہے کہ جس سے ہم وضو کے فرائض مکمل کر سکتے ہیں، تو اب لازم یہ ہے کہ اس صورت میں تیمم نہیں بلکہ آب زمزم سے ہی وضو کیا جائے۔ تو یہ تیمم کے مختصر مسائل تھے۔ اب ہم نماز کی جانب آتے ہیں۔ تو نماز سے متعلق علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ہر عمل جو شریعت کے مطابق ہو وہ عبادت ہے۔ انسان عبد ہے جب وہ ایمان کے ساتھ اظہار عبدیت کرے تو اس کا عمل معبود کے یہاں عبادت بن جاتا ہے۔ مقام عبدیت کے دوام کے لیے معبود نے
عبادت کے چند ایسے طریقے بیان فرمائے ہیں کہ جن میں مصروف ہو کر ابدیت کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو ان طریقہ کار میں جہاں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس میں ایک اہم طریقہ کار کہ جس میں اظہار بندگی ہے وہ طریقہ نماز ہے۔ نماز کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اسلام لانے کے بعد یا اگر کوئی مسلمان ہے تو بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلی جو عبادت اس پر اسی وقت لازم ہو جاتی ہے تو وہ نماز ہے۔ کوئی مسلمان ہوا، کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو اب مسلمان ہوتے ہی اس وقت کی نماز کہ جس وقت میں یہ مسلمان ہوا ہے اس وقت کی نماز اس پر لازم ہو جائے گی۔ دیگر عبادات کے لیے اسلام لاتے ہی دیگر عبادات بھی اس پر مشروع ہیں، لیکن جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اگر صاحب استطاعت یہ ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق جو ہے وہ مال موجود ہے، لیکن زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس مال پر پورا سال گزر چکا ہو، تو اب سال گزرنے پر یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یا اگر کوئی شخص مسلمان ہوا اس حالت میں کہ حج کے ایام چل رہے ہیں تو یہ صاحب استطاعت ہے، اب اس مال کو صرف کرنے کے لیے یہ حج کی جانب تو روانہ ہوگا، لیکن ایام حج کا اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ جیسے ہی یہ مسلمان ہوا تو اب بلا توقف جس وقت کے اندر یہ مسلمان ہوا اس وقت کی نماز فوراً اس پر جو ہے لازم ہو جائے گی۔ نماز کی بہت ہی اہمیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ قرآن مجید میں جگہ بہ جگہ نماز کی اہمیت کو، اس کے فضائل کو اجاگر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر بندوں کو اپنی بندگی کا درس دیا۔ قرآن مجید کی جب ابتدائی آیہ کریمہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں رب العالمین کا فرمان موجود ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو ہدایت والا بنایا متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا عظیم سرچشمہ ہے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ بھی ہدایت پر قائم ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں جگہ بہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اعمال میں یاد رہے کہ سب سے افضل ترین عمل جو ہے، عبادات میں سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ یہی وہ نماز ہے کہ جس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے اگر اعمال میں سے، عبادت میں سے سب سے پہلے جس عبادت کی اللہ کی بارگاہ سے بندوں کی جانب سے جس عبادت کے متعلق سوال ہوگا وہ نماز ہی ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے متعلق، نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، نماز کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے آنگن سے، گھر کے درمیان سے کوئی نہر گزر رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غوطہ زن ہو، اس میں نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ اصحاب رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، گھر کے آنگن سے نہر نکلتی ہے اور اس میں دن بھر میں 5 مرتبہ کوئی غسل کرے
تو یقیناً اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہ سکتا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کے نمازیوں کی مثال ہے کہ وہ جو نمازیں پنجگانہ ادا کرتے ہیں، وہ جو نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بندے کے جو انداز بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے نماز کا ٹائم گزرنے سے پہلے نمازیں ادا کر لیتے ہیں، دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گویا کہ وہ اپنے گناہوں کے میل سے، اپنے برائیوں کے میل سے اس طرح سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سے یہ اپنے گھر کی آنگن سے بہنے والے نہر میں دن میں 5 مرتبہ جو غوطہ زن ہو، تو جس طرح یہ میل سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، تو یہ میری امت کے وہ لوگ کہ جو نماز پنجگانہ کی ادائیگی کو خلوص نیت کے ساتھ مکمل کرتے ہیں، وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نماز کی اہمیت کو مزید بیان کرتے ہوئے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز جو ہے وہ عالم کفر سے ممیز اور ممتاز بندے کو کر دیتی ہے، کفر سے اس طرح سے علیحدگی کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو مین فرق ہے گویا کہ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نماز کا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں حکم دیا کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، ان کو نماز کی جانب لاؤ، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب یہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر جو ہے نماز کی جانب لے کر جاؤ۔ تو یہ نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ نماز کس قدر عظیم عبادت ہے۔ نماز کے اگر ہم فضائل کی جانب دیکھیں اور احادیث طیبہ میں جو نماز کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، نماز کے جو اثرات بیان کیے گئے ہیں، خود رب العالمین نے اس عبادت کے اثرات جو اپنے مقدس کلام میں اپنے بندوں کے لیے ارشاد فرمائے، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے۔ یہی وہ نماز ہے کہ جس کے متعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شاہد ہیں، گواہ ہیں، کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو کیونکہ اس سے ذہن اور دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، نماز کی ادائیگی سے گھر میں برکت نصیب ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی سے امن اور سکون نصیب ہوتا ہے، نماز کی ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، نماز کی ادائیگی سے رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی سے اعضائے بدن کئی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، نماز کی ادائیگی سے گھر کا سکون ہے، نماز کی ادائیگی سے رزق کا سکون ہے، نماز کی ادائیگی سے آفات اور بلیات سے محفوظ رہنا ہے، آفات و بلیات سے حفاظت ممکن ہوتی ہے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ جہاں نماز سے تمہاری ظاہری زندگی میں تم برکتیں حاصل کر سکتے ہو، وہاں جو نمازی ہوتا ہے مرتے وقت بھی نماز کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں، نمازی کو قبر میں بھی نماز کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور نمازی کو میدان محشر میں بھی نماز کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا گیا نمازی کو جنت کے اندر بھی نماز کی برکتیں نصیب ہوگی، یہاں تک کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کو یہ اعلیٰ ترین نعمت جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ برکتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ رحمتیں ہیں کہ جن کا تعلق ہماری اس آج کی زندگی سے بھی ہے، جس کا تعلق ہماری موت سے بھی ہے۔
نماز کی برکتوں کا تعلق ہماری قبر سے بھی ہے، نماز کی برکتوں کا تعلق ہماری آخرت سے بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی ادائیگی میں کسی طرح سے بھی سستی نہ کریں، بلکہ محبت اور خلوص کے ساتھ جس قدر احسن انداز میں ہم اس عبادت کو بجا لانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی یہ عبادت ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے بہت ہی زیادہ پسند فرمایا، اور اس میں کمال درجے کی بندگی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جو آج امت محمدی کے لیے ہی خاص نہیں، بلکہ اگر ہم پہلے کی امتوں کے متعلق پڑھیں، پہلے کی جو انبیاء کرام تشریف لائے، اگر ہم ان کی امتوں کی جانب نگاہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر دور میں جو ہے وہ قائم کی جاتی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ملتا ہے کہ آپ نے نماز فجر کو قائم فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق ملتا ہے کہ آپ نے نماز ظہر کو قائم فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کو قائم فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز مغرب کو قائم فرمایا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کرام نماز کی عبادت کو اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کے لیے لے کر آئے اور اظہار بندگی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ تمام نمازیں بھی عطا فرمائیں جو ایک ایک کر کے مختلف انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھیں۔ اور بنی اسرائیل سے متعلق ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 نمازیں عطا فرمائی تھیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام انبیاء کرام کو جو ایک ایک نماز جو ادا ہوئی تھی، مختلف اوقات میں جو نماز عطا کی جاتی رہی ہے، میری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر وقت میں نماز عطا فرمائی۔ اور خاص طور پر جو رب العالمین نے میری امت کو جس نماز کا گفٹ عطا کیا، جس نماز کا تحفہ عطا کیا، وہ نماز عشاء ہے۔ تو یہ نماز امم سابقہ پر بھی تھی، لیکن ان کے مختلف طریقہ کار اور مختلف اوقات ہوا کرتے تھے، اور رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج پر بلا کر نماز تحفہ کے طور پر آپ وسلم کی امت کے لیے دی۔ تو ہر مسلمان پر نماز پنجگانہ فرض ہے، ہر مسلمان کو نماز کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ برائیوں سے اور برے کاموں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے، اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اگر ہم برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور برے وقت سے بچنا چاہتے ہیں تو برائی سے اور برے وقت سے محفوظ رہنے کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم نماز کی جانب آئیں، خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، انداز بندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ وقت مصروف رہیں۔ تو آج ہر مسلمان پر ہر دور میں یہ لازم رہا کہ نماز کا اہتمام کریں، لیکن جب ہم اصحاب رسول کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں کس طرح سے اس نماز کی عبادت کی اہمیت موجود تھی، کس انداز میں یہ حضرات تکالیف اور مصائب کے اوقات میں بھی نماز کی ادائیگی کی کوشش کیا کرتے تھے، نماز کو ادا کیا کرتے تھے، کس قدر تکالیف اٹھا کر بھی نماز کو کسی بھی طور پر چھوڑنے کے لیے یہ حضرات تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی اصحاب رسول میں سے کوئی اگر نابینا ہے تب بھی وہ مسجد کی جانب چلا جا رہا ہے۔ اگر اصحاب رسول کی ہم سیرت پڑھیں تو کسی بھی تکلیف میں ہوں، کسی بھی معاملے میں ہوں، کسی بھی تکلیف اور معاملے کو خاطر میں لائے بغیر نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی نماز کا صحیح معنوں میں اہتمام کرنے کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔